زیادہ عمدہ اس لیے ہے کہ حضور کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ بڑی شان والے اخلاق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت صاحب روح بیان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا 1,80,000 انبیاء مرسلین کے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کو حضور کے اندر جمع کیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے، جس کے اخلاق جتنے بڑے اس کا اتنا بڑا کردار، اتنا بڑی سیرت، یہ وجہ ہے۔ تو یہاں عمر لمبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اپنے در پر سائل آتا اس کو کبھی جھڑکی نہیں دیتے، جب بھی کوئی سائل آتا اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو اسے دینے کا وعدہ کرتے تھے، لیکن اس کو دل کو نہیں تکلیف دیتے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان ہم دیکھیے، ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے جی رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ اس زندگی کو اپناؤ تو تمہیں خدا کا دیدار حاصل ہوگا، تو تمہیں کامیابی ہوگی قیامت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی۔ حضرات، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی غریب یتیم مسکین کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ 2 انگلیاں بتلائی حضور نے، فرمایا ایسے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جنت میں، میری انگلیوں، یہ جیسا ہتھیلی میں 2 انگلیاں میری ہیں، اسی طریقے سے جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیسی ہے، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کیسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اللہ کو دیکھا، حقوق العباد کو دیکھا۔ اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کے بہتے دریا تھے اور بہت کامل آپ کا توکل تھا۔ ایک مرتبہ بحرین سے اتنی فتوح آئی، اتنی رقم آئی، اتنے پیسے آئے، اتنی دولت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کبھی میں نے اتنی دولت، اتنی زیادہ رقم نہیں دیکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، آستین چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سویت کرنے لگتے ہیں، فتوح کی سویت کرنے لگتے ہیں۔ سبھی کو بانٹتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دکھنے لگتے ہیں، لیکن ان کی سخاوت کو تھکن نہیں آئی۔ بالآخر شام تک آپ سب کا سب مال جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا دیتے تھے کہ لینے والے حیران ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ اتنا دیا کہ آپ اٹھا نہ سکے، اتنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی جود و سخا ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ، غور سے سنیے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذکر اللہ میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور معمول کے خلاف باہر جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ کبھی حضور اس طریقے سے ذکر کو چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن کیا بات ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو سارے کے سارے صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر اس سوال کو پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں، تعجب مت کرو، میں اس لیے باہر گیا تھا کہ اپنے گھر میں کچھ سونا رہ گیا ہے، تو میں گھر والوں کو تاکید کرنے گیا تھا کہ سورج ڈھلنے سے پہلے اس کو خیرات کر دو۔ یہاں عمل ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے عمل بھی کر دیا، قول بھی کہہ دیا کہ مومن ذخیرہ نمی کن، مومن ذخیرہ نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہے، اناج ہوتا تو دے دیتے، خیرات کر دیتے، یہاں تک کہ پانی بھی جو اسے برتن میں نہیں رکھتے تھے، اوندے برتن رکھ کر سوتے تھے کہ کل اللہ پر توکل ہے۔ یہ حضور سے آئی ہے ہم کو چیز، یہ سیرت رسول ہم کو یہ چیز سکھاتی ہے، سیرت طیبہ ہم کو یہ چیز سکھاتی ہے۔ حضور کی سخاوت کیسی تھی، حضور کا توکل کیسا تھا۔ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف اور صرف کھجوروں پر اور پانی پر جو سب گزر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام
حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو ان پہاڑوں کو میں سونے کا کر دوں۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے سو باتیں کرتے تھے، کتنے منہ سے موتیاں جھڑاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا وہ بندہ بننا چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرا ہو تو خدا کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو خدا کی یاد کروں، اس کی بندگی کروں۔ کتنی بڑی بات! کیا آج ہم اس بات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایک دن پیٹ بھرا ہے تو دوسرا دن کیا بھوکا ہے؟ کون سی زندگی ہم جی رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کیسی زندگی جی اور کیسی زندگی اپنانے کا حکم اللہ ہم کو دے رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا ہی نہیں، حضور کی زندگی تو بہت ساری باتیں ہم کو سکھاتی ہیں۔ میں تو چیدہ گوشہ گوشہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم رحم دلی کی بات کرتے ہیں۔ حضور کا رحم، ان کی رحمت، اندازہ لگائیے، انسانوں کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں، جانوروں پر آپ کا کیسا رحم تھا دیکھیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب جانوروں سے حضور کی اتنی محبت، ان سے اتنی رحم دلی تھی، انسانوں کے ساتھ آپ کا رحم کیا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں ایک صحابی چھوٹے چھوٹے جو دو چڑیوں کے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، تو چڑیا پیچھے سے چوں چوں کرتی ہوئی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک، نظر انور اس پر پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ بھائی، کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس چڑیا پر رحم نہیں آتا کہ اس کے بچوں کو اٹھا لائے ہو؟ جاؤ اور واپس گھونسلے میں ان بچوں کو رکھا۔ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، خود سرتا پا ہدایت بن کر آئے ہیں، انسانوں کے لیے آئے ہیں، لیکن جو جانوروں سے اتنی محبت کرتا ہے وہ انسانوں سے کیا نہیں اس کا حسن سلوک ہوگا، کیا اس کی رحمت نہیں ہوگی، اس کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تم کو سارے کے سارے عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، ساری کی ساری کائنات کے لیے ہم نے جو سو تم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحموکم من فی السماء، ارے زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میں ایک حضور کی حدیث کو لے کر اب آگے بڑھوں گا، صرف ایک حدیث کو، اور اسی کو سمجھاتے ہوئے اپنے عنوان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے کیسی اعلیٰ ترین زندگی جو گزاری ہے، بے مثال آپ کی زندگی، لیکن مومنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی پہچان آپ نے فرمائی، مومن کیسا ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، بڑی خاص حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے، مومن ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ سخت اور مومنوں کے ساتھ مہربان ہوتا ہے۔ بڑی خاص حدیث ہے، بالکل ایک جملے کی ہے لیکن بہت بڑی بات اس میں جو سو بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین جس کی شخصیت ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ان کی رحمت کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ کافروں پر سخت اور مسلمانوں پر مہربان ہوتا ہے مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ سختی کی، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک فرمایا۔ آئیے فتح مکہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سختی ہونی چاہیے، حضور کا فرمان ہے، حدیث رسول ہے کہ کافروں کے ساتھ سختی سے سلوک کرو اور مسلمانوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو۔ فتح مکہ کا جب وقت آیا، یہ فتح مکہ کے وقت کیا حضور کی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کی کیفیت کو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا